تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 21واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرة وباطنہ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنا دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمام کر دی ہیں اس نے تم پر ہر قسم کی نعمتیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور بعض ایسے نادان لوگ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں رسول کریم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضرت لقمان کا بیان ختم ہوا، اب پھر منکرین توحید کے سامنے توحید کی تکوینی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان میں غور و فکر کی پرخلوص دعوت دی جا رہی ہے۔ کسی چیز کو جبرن و قہرن کسی خاص مقصد کے لیے مصروف کار کر دینے کو تسخیر کہتے ہیں۔ ارشاد ہے: ذرا بلندیوں اور پستیوں پر نظر عبرت ڈالو، آسمان، ستارے، مہر و ماہ، زمین، پانی، کھلے میدان، ان میں لہلہاتے ہوئے کھیت، اونچے اونچے پہاڑ، سرسبز وادیاں، طیور، ہر چیز تمہاری مختلف قسم کی خدمات انجام دے رہی ہے۔ بعض سے تم خود کام لیتے ہو اور بعض تمہاری دسترس سے باہر ہیں، لیکن خالق کریم نے اپنے اوامر تکوینی سے انہیں تمہاری خدمت پر کمر بستہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تم پر انتہا کر دی ہے۔ اگر انہیں گننا چاہو تو گن نہ سکو، ساری عمر سجدہ شکر ادا کرتے رہو تو شکر کا حق ادا نہ کر سکو گے۔ اتنی نوازشات اور عنایات کے باوجود اگر تم اپنے رب کو نہ پہچانو تو ظلم کی انتہا ہے۔ ظاہری نعمتوں سے مراد حسن صورت، اعضاء کا صحیح و کامل ہونا، رزق، عافیت اور دوسری دنیاوی نعمتیں۔ ان کے علاوہ ایمان، قرآن، محبوب رب العالمین کی غلامی کا شرف، اطاعت نبی کی توفیق، اسلام کی فتح، کفر کی شکست بھی اللہ تعالیٰ کی ظاہری جلیل القدر نعمتیں ہیں۔ اور باطنی نعمتوں کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ پانی پتی لکھتے ہیں: دل، عقل، حواس باطنہ، حسن اخلاق، الہام سے رہنمائی، گناہوں کا ڈھانپنا اور جلدی مواخذہ نہ کرنا۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ باطنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی اللہ کی معرفت کا نور، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عشق کی آتش سوزاں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ نہ ان کے پاس علم ہے نہ ہدایت۔ جو شخص علم سے بے بہرہ ہو، نور ہدایت سے محروم ہو، اس کے پاس کوئی ایسی کتاب بھی نہ ہو جو اپنی روشنی سے جہالت کی تاریکیوں کو منور کر رہی ہو، اس شخص کو قطعاً یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اس ہستی سے الجھے جس کے سینے میں علم لدنی کے سمندر موج زن ہیں، جس کی ذات اقدس رشد و ہدایت کا منبع ہے، اور جو قرآن کریم جیسی تابندہ اور درخشندہ کتاب کی امین ہے۔ عرب کے یہ مشرک بھی کیا کندہ ناتراش ہیں جو میرے مصطفیٰ سے الجھ رہے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 21۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ: اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ کیا وہ انہی کا اتباع کریں گے؟ خواہ شیطان انہیں اس طرح دعوت دے رہا ہو بھڑکتے ہوئے عذاب کی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ جب انہیں قرآن کریم کی پیروی کی دعوت دی جاتی ہے تو عقل کے دشمن اسے ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسی ڈگر پر عقل و دانش کا منہ چڑھاتے ہوئے آنکھیں بند کیے چلے جائیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چل رہے تھے۔ ان کی یہ بہکی بہکی باتیں شیطان کی وسوسہ اندازی کا نتیجہ ہیں۔ اس لعین کی تو یہ کوشش ہے کہ وہ انہیں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں دھکیل دے۔ یہ تو ان کا کام تھا کہ اپنی اس بیجا ضد کے انجام سے بچتے، وقت گزرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیتے
لیکن یہ تو ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ ہر حال میں وہ شیطان کی پیروی کریں گے، خواہ ان کی یہ احمقانہ حرکت انہیں جہنم رسید کر دے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے درآں حال کہ وہ محسن ہو، تو بے شک اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا مضبوط حلقے کو، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام کاموں کا انجام۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22 کی تفصیل۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ تسلیم کی طرح یہاں اسلام کا معنی بھی تفویض ہے، یعنی اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اپنے جسم اور روح کو، اپنے قالب اور قلب کو اس کے احکام کے سامنے سرفگندہ کر دینا۔ لیکن اس کے لیے صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، ورنہ سچے اور جھوٹے کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس لیے ساتھ ہی وَهُوَ مُحْسِنٌ فرما دیا کہ زبان سے بھی یہ کہے کہ میرے سارے کام اللہ کے سپرد ہیں، اور حسن عمل سے اپنے اس قول کی صداقت بھی ثابت کر دے۔ اگر اس نے یہ دونوں کام کر لیے تو اس نے ایک ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گی، اور اسے مضبوطی سے پکڑ لینے کے بعد اسے گرنے کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ محسن احسان سے ہے۔ احسان کی تشریح حدیث جبریل میں مذکور ہے۔ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں زانوئے شکستہ با ادب بیٹھے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی احسان اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کے نور جمال کا مشاہدہ کر رہے ہو، اور اگر تمہاری اس منزل پر رسائی نہیں تو کم از کم یہ تصور تو پختہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سب کاموں کا انجام پانا اسی کے دست قدرت میں ہے، اس سے روگردانی کر کے غیروں کو اس کا شریک بنانا کہاں کی دانش مندی ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 23۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: اور جس نے کفر کیا تو نہ غمزدہ کرے آپ کو اس کا کفر، ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے، پس ہم آگاہ کریں گے انہیں جو انہوں نے کیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 24۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ۔ ترجمہ: ہم لطف اندوز ہونے دیں گے انہیں تھوڑی دیر، پھر ہم انہیں ہانک کر لے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ سورہ لقمان آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ اہل حق باطل پرستوں کی شان و شوکت اور کر و فر سے مرعوب نہ ہوں، یہ تو محض 4 دن کی چاندنی ہے اور پھر اندھیری رات۔ سورہ لقمان آیت نمبر 25۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اگر دریافت کریں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فرمائیے الحمدللہ، حق واضح ہو گیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ کفر و شرک میں مگن یہ لوگ خرمستیاں کر رہے ہیں۔ ان خود فراموشوں سے پوچھو کہ آسمانوں کا خالق کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کیا تمہارے ان خداؤں نے جنہیں تم نے کل اپنے ہاتھوں سے گھڑا اور انہیں اپنا مسجود بنا لیا؟ کیا ارض و سما کے خالق یہ ہیں؟ انہیں ناچار یہ کہنا پڑے گا کہ ارض و سما کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ حقیقت واضح ہو گئی، سچ ظاہر ہو گیا، اور منکرین توحید کو بھی توحید کا اقرار کرنا پڑا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 26۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً اللہ ہی بے نیاز ہے اور ہر تعریف کے لائق۔ سورہ لقمان آیت نمبر 26 کی تفسیر۔
آسمانوں اور زمین کا خالق بھی وہی ہے اور ان میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی وہی ہے۔ زبان قال سے نہ صحیح ہر چیز زبان حال سے تو اس کی ثنا گستری میں زمزمہ سنج ہے۔ وہ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے علاوہ 7 سمندر اسے مزید سیاہی مہیا کریں تو پھر بھی ختم نہیں ہوں گی اللہ کی باتیں، بے شک اللہ سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، اور جب ایک سمندر کا پانی ختم ہونے لگے تو یکے بعد دیگرے 7 سمندروں کے پانی روشنائی بنتے چلے جائیں، کلمیں گھس کر رہ جائیں گی، 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن علم الہی کا ایک قلیل حصہ بھی رقم نہیں ہو سکا ہوگا۔ دانائے شیراز نے بھی اپنی حد تک خوب کہا ہے، یعنی کاغذ ختم ہو گیا، عمر انتہا کو پہنچ گئی، ہم ساری زندگی سمندے قلم دوڑاتے رہے، تیری صفات کا احاطہ تو کجا، ابھی تو تیرے پہلو وصف کا بیان بھی مکمل نہیں ہوا۔ اب ذرا آیت کے کلمات میں غور کیجیے۔ والبحر کے بعد لفظ مداد مقدر ہے کیونکہ یمدہ کا لفظ اس کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے اس کا عدم ذکر باعث خلل نہیں۔ والبحر مبتدا ہے، یمدہ اس کا حال بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی، پھر یہ جملہ حال واقع ہوگا۔ کلمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے علوم ہے کیونکہ وہ غیر متناہی ہیں، اس لیے ان کی گنتی اور شمار محال ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 28۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ: نہیں ہے تم سب کو پیدا کرنا اور مارنے کے بعد پھر زندہ کرنا اللہ کے نزدیک مگر ایک نفس کی مانند، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ کفار وقوع قیامت کے قائل نہ تھے، انہیں یہ بات سمجھ نہ آتی تھی کہ صدہا بلکہ ہزار سال گزرنے کے بعد مردوں کو کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ ایسا کرنے والا ماؤ شما قسم کا انسان نہیں، جس کا علم بھی ناقص ہو اور قدرت بھی ناتمام، بلکہ مردوں کو دوبارہ زندگی بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو محیط ہے اور جس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز محال نہیں۔ اس کے لیے ایک آدمی کو پیدا کرنا اور اس کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا جس طرح آسان ہے، اسی طرح سب کو پیدا کرنا اور انہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنا بھی اس کے لیے ذرا مشکل نہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 29۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ: کیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے اپنے مدار میں وقت مقرر تک، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ پہلی آیت میں بتایا کہ ایک فرد کو پیدا کرنا، مارنا اور مار کر جلانا، اور کروڑوں کھربوں انسانوں کو پیدا کرنا اور مارنا، مار کر جلانا اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہے۔ اس آیت میں قدرت خداوندی کے چند عظیم الشان کارناموں کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی اور اس کی غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 30۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ترجمہ: یہ ہیں اس کی قدرت کے کرشمے تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ ہی حق ہے، اور بلا شبہ جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہیں، اور بلا شبہ اللہ ہی بڑی شان والا بزرگ ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کا علم میں محیط قدرت کاملہ
آفرینش عالم میں اس کی حکمت بالغہ کی جلوہ ترازیاں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، اس کی قدرت حق ہے، اس کی کبریائی اور عظمت حق ہے، وہی اور صرف وہی معبود برحق ہے۔ اس کے علاوہ وہ جسے خدا سمجھ کر پکارتے ہیں یا جس کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ باطل کا مفہوم علامہ آلوسی یوں تعریف فرماتے ہیں: جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہو اور خالق کے ارادے کے بغیر وہ نیست سے ہست نہ ہو سکتی ہو، یعنی جنہیں وہ خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ علامہ پانی پتی نے بھی یہی لکھا ہے۔ علامہ قرطبی نے من دونہ کی تفسیر شیطان سے کی ہے۔ ایک قول یہ بھی لکھا ہے، یعنی وہ بت جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے وہ باطل ہیں۔ مولانا تھانوی نے اس جملے کا یوں ترجمہ کیا ہے: اور جن چیزوں کی یہ اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں بالکل لچر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ یہاں پر 21ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔